وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیک شیخ ابو مسعود حفظ اللہ۔ عزیز ساتھیوں، دینی بھائیوں، آپ سب کو معلوم ہے آج کا موضوع بہت ہی اہم موضوع ہے اور حالات سے بہت ہی موافقت رکھنے والا موضوع ہے۔ موضوع اعلانات کے ذریعے آپ تک پہنچا دیا گیا ہے۔ موضوع ہے انکار حق کا انجام۔ اس موضوع پر تفصیلی گفتگو کرنے کے لیے ہمارے درمیان موجود ہیں فضیلت الشیخ حافظ ابو بکر عتیق حافظ اللہ۔ شیخ محترم ہمارے درمیان کوئی تعارف کی محتاج نہیں ہے الحمدللہ، شیخ کے اس کے پہلے بھی ہمارے پلیٹ فارم سے درست ہو چکے ہیں الحمدللہ۔ میں بغیر کسی تاخیر کے شیخ محترم کو دعوت دیتا ہوں، آئیے اپنا موضوع انکار حق کا انجام اس پر خطاب شروع کرے۔ فضیلت الشیخ حافظ ابو بکر عتیق حافظ اللہ، فلیتفضل مشکورا و معجورا و جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين۔ اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الضياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور۔ محترم حضرات، آج کی اس مجلس میں جس عنوان پر، جس موضوع پہ لب کشائی کرنے کا موقع میسر آیا ہے، یہ انتہائی اہم اور اس وقت کی ضرورت ہے۔ قرآن مجید کی 20 آیات میں لفظ حق کا استعمال ہوا ہے۔ سب سے پہلے ہمیں اس بات سے آگاہ ہونا انتہائی ضروری ہے کہ حق ہے کیا اور حق کے مقابلے میں کیا ہے۔ سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھیں، سب سے بہتر اور سب سے اچھی جو تعریف ہے حق کے متعلق، وہ قرآن مجید کی آیت واضح کرتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے 2 مقامات پر اس بات کا ذکر کیا ہے، ایک سورہ لقمان میں اور ایک سورہ انبیاء میں، سورہ حج میں۔ ذالک بأن اللہ هو الحق، اللہ رب العالمین کی ذات وہ حق ہے، اور اللہ تعالی نے اس قرآن مجید
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے ذریعے جو کچھ ہماری طرف نازل فرمایا ہے، بلکہ آدم علیہ السلام سے لے کر امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء اور رسول آئے ہیں، اور ان پر اللہ رب العالمین نے جو اس وقت کی مناسبت سے احکامات نازل فرمائے، وہ سارے کے سارے حق تھے۔ اس دور میں، سابقہ انبیاء کے دور میں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں، جس نے اللہ تعالی کی نازل کردہ شریعت، دین، احکامات سے روگردانی اختیار کی، وہ کس کے پیچھے چلا؟ جس کا ذکر اللہ رب العالمین نے اسی آیت کے اگلے حصے میں فرمایا، وَأَنَّمَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ، حق بھی ایک ہے اور باطل بھی ایک ہے۔ یعنی اللہ تعالی کی ذات اور اللہ تعالی کی نازل کردہ شریعت وہ حق ہے، اور اللہ کی ذات اور اس کی نازل کردہ شریعت کو چھوڑ کر، ترک کر کے، اس سے روگردانی اختیار کر کے، اس سے دور ہٹ کے دوسری کسی بھی چیز کو اختیار کرنا، اس کو پکارنا، اس کی عبادت کرنا، اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ یہ باطل ہے۔ اور اسی کا ذکر اللہ رب العالمین نے سورہ بنی اسرائیل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں فاتح کی حیثیت سے داخل ہوتے ہیں اور بیت اللہ شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دخول اور اپنی چھڑی سے ان بتوں کو گراتے جانا اور اس بات کا آوازہ، اس بات کا اعلان کرتے جانا، وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، حق آ گیا، یعنی اللہ رب العالمین نے مجھے بھی حق اور سچ پیغمبر بنا کر بھیجا، مجھ پر نازل جو شریعت کی وہ بھی حق اور سچ ہے۔ اسی کی طرف آج سے 21 سال قبل میں تمہیں دعوت دیتا رہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم نے نہ مانی۔ آج وہی حق جس کو تم نے ٹھکرایا تھا وہ اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ اس مکہ مکرمہ میں پھر داخل ہو چکا ہے، لہذا آج حق ہی اس روئے زمین پہ وہ چھائے گا، باطل مٹ جائے گا۔ اور باطل آیا ہی مٹنے کے لیے، باطل کو کبھی بھی کامیابی نہیں ملتی۔ وقتی طور پر اگر وہ کسی چیز میں کامیاب ہو بھی جائے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن حقیقت میں جو باطل ہے وہ مٹنے والا ہے۔ ان الباطل کان زہوقا، باطل تو مٹنے والا ہے، ختم ہونے والا ہے۔ اور وہ ہوا والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ اللہ رب العالمین کی ذات وہ ذات ہے جس نے دین اسلام کو حق بنا کر بھیجا۔ یہ اس لیے دیا اپنے رسول کو، لیظہرہ علی الدین کلہ، تمام ادیان باطلہ جو لوگوں نے اپنے اپنے بنائے ہوئے ہیں ان سب پہ اس کو غالب کر دیا۔ مشرک کس قدر بھی اس چیز کو ناپسند کرے، بالآخر یہ دین غالب ہی۔ اس آیت سے ایک بات یہ بھی ثابت ہوتی ہے کہ جس نے بھی شرک کیا
اللہ رب العالمین کی ذات کے ساتھ، اس کی صفات کے ساتھ، اس کے احکامات کو پس پوچھ ڈال کر اس پر کسی اور کو فوقیت دی، شرک کرنے والا انسان یعنی حق کو چھوڑنے والا انسان وہ شرک کی دلدل میں پھنس جاتا ہے، مشرک بن جاتا ہے۔ تو آئیے میں زیادہ نہیں، صرف 2 یا 3 پوائنٹ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ حق کو چھوڑنے سے کیا ہوتا ہے اور کیا نقصانات اور اس کے انجام ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے، جب انسان سچ کو چھوڑتا ہے، حق کو چھوڑتا ہے، اس کا انکار کرتا ہے، بلکہ واضح طور پر ڈائریکٹ کھلا یہ نہیں کہتا میں نہیں مانتا، بلکہ اس کے اندر ہیلے بہانے نکالنے کی کوشش کرتا ہے کہ کسی طریقے سے جان چھوٹ جائے۔ اللہ رب العالمین کا قرآن فرمان اس بات پہ دلالت کرتا ہے کہ ایسے انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے، اور دل کی جو سختی ہے نا، یہ انتہائی خطرناک چیز ہے، کیونکہ دل کا سخت ہو جانا گویا کہ اللہ رب العالمین کی رحمت سے دور ہو جانا، دل کا سخت ہو جانا گویا کہ اللہ رب العالمین کی پرواہ بالکل نہ کرنا اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پس پوچھ ڈالنا، یہ انسان کی زندگی میں سب سے پہلا حق کا انکار کرنا اور حق کو چھوڑنے کا سب سے پہلا یہ ہے سبب اور اس کا انجام۔ غور کیجئے، قرآن مجید سورہ بقرہ میں اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا وہ واقعہ ذکر فرمایا، گائے کا، جب بندہ قتل ہوا انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ ایک گائے ذبح کرو اور اس کا گوشت اس میت کو لگاؤ، یہ اٹھ کر خود ہی بتا دے گی، جو شخص فوت ہوا ہے، قتل ہوا ہے، وہ خود ہی بتا دے گا کہ میرا قاتل کون ہے۔ اب حق یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی اس بات کو من معن تسلیم کیا جاتا اور فوراً کسی بھی گائے کو ذبح کر کے تو اس کا گوشت اس کو لگایا جاتا تاکہ وہ اٹھ کر یہ بتا دیتا اور مسئلہ حل ہو جاتا۔ لیکن آپ قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں کہ انہوں نے کتنے سوال کیے، وہ گائے کیسی ہے، اس کا رنگ کیسا ہے، گائے متشابہ ہو گئی ہے، سمجھ نہیں آ رہی۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اتنے سوالات کرنے کے بعد جب انہوں نے آخری جواب سنا تو اس وقت کیا کہتے ہیں، قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كانوا يفعلون، اب تو صحیح بات بیان کی ہے، یعنی جو شرائط، جو صفات آخری مرتبہ بیان کی، تو ان کا خیال یہ تھا کہ نہ اس قسم کی کوئی گائے ہمیں ملے گی، نہ وہ گائے کو ہم ذبح کریں گے، نہ میت کو لگے گی، اس کا گوشت لگے گا، نہ وہ اٹھ کر ہمیں بتائے گا کہ میرا قاتل کون۔ اصل حق کا انکار کیا ہے، یہ نہیں ہے کہ وہ یہ کہہ رہے کہ اب آپ نے صحیح بات کی، نہیں، مطلب یہ تھا کہ جو ہمارے دل میں ہے نا چور، وہ ہم آپ نے صحیح بیان کیا ہے، ہم تو کھل کر یہ کہنا نہیں چاہتے تھے کہ ہم نے یہ ذبح کریں گے، لیکن اب تو نے ایسی بات بتا دی ہے، چلو ہم کوشش کریں۔ وما كانوا يفعلون، اس کے نتیجے میں اللہ رب العالمین کیا فرما رہے ہیں، ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار
وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. کہ تمہارے دل سخت ہو گئے. یہ دل سخت کیوں ہوئے؟ کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی بات کو فوراً شروع میں ہی تسلیم نہیں کیا، بلکہ اس کا انکار کیا، اور حیل و حجت بیان کرتے کرتے اس موقع پر پہنچ گئے کہ ہمیں یہ کام نہ ہی کرنا پڑے تو ٹھیک ہے، لیکن بہرحال اللہ کی منشا کچھ اور تھی، ان کو یہ کام کرنا ہی پڑا. جب دل سخت ہوتے ہیں تو پھر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ہم وجعلنا قلوبہم قاسیہ، انہی بنی اسرائیل کا ہی ذکر سورہ مائدہ میں کرتے ہوئے فرمایا فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ، ان کے نقض عہد، جب اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کے 12 قبیلے بنانے کے بعد فرمایا لَإِنْ آتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً. حق کا انکار کرنا، اس کا دوسرا خطرناک انجام یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی ایسے لوگوں پہ لعنت ہوتی ہے. انہوں نے نقض عہد کیا، جو وعدہ کیا تھا اللہ رب العالمین سے، جو میثاق کیا تھا، اس کو جب توڑا، اللہ تعالیٰ کی حق بات کو جب ترک کیا، فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ، ہم نے ان کے دلوں کو سخت، ان پر لعنت کی، وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، اور ہم نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا. فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ، جن لوگوں کے دل سخت ہو جاتے ہیں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ان کے لیے ہلاکت، ان کے لیے ہلاکت. اللہ اکبر. اس لیے ہمیں اپنی زندگی میں جب اللہ رب العالمین کا فرمان اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان آ جائے تو پھر آمنا وصدقنا، اور مومن کی علامت اور شان یہی ہے. انما كان قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون. لیکن کتنے ہی افسوس کی بات، کتنے ہی افسوس کی بات کہ آج عام آدمی کی بات نہیں کر رہا، ہم کہتے ہیں جی حالات ہمارے بڑے دیگر گوں ہو گئے، ہمارے حالات بڑے ہی خراب ہو گئے، ہم پہ بڑے ظلم و ستم ہو رہے ہیں، ہماری چاروں طرف سے ناکہ بندی کی جا رہی، ہمارے بچوں کو، ہماری عورتوں کو، ہمارے مال و دولت کو تہ و تیگ کیا جا رہا ہے. لیکن کبھی نہیں ہم نے یہ غور کیا کہ ہم حق بات کو کتنی ڈٹائی کے ساتھ، کتنی دیدہ دلیری کے ساتھ ٹھکرا رہے ہیں اور چھوڑ رہے ہیں. میں آج ایک عالم دین کی تقریر سن رہا تھا، انڈیا کے ہیں، رونگٹے کھڑے ہو گئے. جو پہلے خود حنفی تھے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی تقلید کرنے والے تھے، اگرچہ امام صاحب نے تو نہیں فرمایا کہ میری تقلید کرنا، لیکن بہرحال میں یہ بات تنزن نہیں کر رہا میرے عزیز بھائیوں، اصلاح کی خاطر یہ بات کر رہا ہوں. دل میں جو تڑپ ہے، جو آرزو ہے اپنے مسلمان بھائیوں کی خیر خواہی کی،
اس کے پیش نظر یہ بات کر رہا ہوں۔ سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ ایک عام آدمی کوئی بات کرے تو وہ تو الگ ہے، لیکن ایک عالم آدمی، ایک مدرس آدمی، ایک شیخ الحدیث آدمی بات کرے تو ڈر لگتا ہے کہ کہیں اللہ رب العالمین کا عذاب نہ آ جائے۔ وہ بیان کرتے ہیں، بہت پہلے بھی ایک مرتبہ ان کا ایک چھوٹا سا کلپ سنا تھا، آج پھر ایک دوست نے انڈیا سے بھیجا تو میں نے کہا چلو سنتے ہیں یہ کیا ہے، دیکھتا ہوں۔ تو وہ کہنے لگے، بلکہ وہ خود مدرس بھی تھے، ایک دینی مدرسے میں مدرس بھی تھے۔ تو وہ کہتے ہیں جب ہم پڑھاتے تھے تو اس وقت ہم بھی قرآن مجید کی یہ آیت وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اس کا مطلب یہی ہے کہ نماز کے اندر امام کے پیچھے سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھنی۔ کہتے ہیں بلکہ اس بات پہ ہم نے علماء اہل حدیث سے مناظرہ بھی کی، آئے خود میں نے کہا جی بات کو چھوڑیں مولوی صاحب، آپ اس آیت یہ آیت تلاوت کریں۔ انہوں نے تلاوت کی، میں نے کہا اس کا ترجمہ بھی آپ خود ہی کرتے ہیں، انہوں نے ترجمہ بھی خود کر دیا، تو تشریح میں نے خود کر دی۔ میں نے کہا کہ دیکھ لو بھائی، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں چپ ہو جاؤ، سنو بھی اور چپ بھی ہو جاؤ جب قرآن مجید پڑھا جائے۔ اب جب قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے نماز کے اندر تو سورۃ فاتحہ بھی تو قرآن مجید ہی ہے، مولوی صاحب خود ہی تو آیت پڑھ رہے ہیں، تو اس کا یہی مطلب ہے۔ لاجواب کر دیا۔ کہتے ہیں بعد میں ایک دن میری نظر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث گزری کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن نماز فجر ادا کی، پڑھائی اور سلام پھیر کر کہا کہ تم میں سے کون ہے جو میرے پیچھے پڑھ رہا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا جس نے پڑھا، انہوں نے کہا جی ہاں میں نے پڑھا، ہم نے پڑھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے واضح طور پر فرما دیا کہ امام کے پیچھے یعنی قرات جب اونچے آواز سے کی جا رہی ہو تو سوائے سورۃ الفاتحہ کے اور کچھ نہ پڑھا۔ میں بڑا حیران ہوا کہ آج تک یہ حدیث نہیں پڑھی، جب اس کی تحقیق کی تو حدیث صحیح ہے، قابل عمل ہے۔ کہتے ہیں میں عام لوگوں کے سامنے ایسی بات کرنے کی کوشش نہ کی، بلکہ میں آرام سے چپکے سے مدرسے کے جو ذمہ داران تھے، شیخ الحدیث تھے، محترم تھے، ان کو الگ سے کمرے میں لے گیا اور جا کر ان سے بات کی کہ سب کے سامنے نہیں کرنی، واضح طور پر میں نے کہا کہ یہ جو حدیث ہے یہ بتائیے۔ ادھر ادھر کی بات کرنے لگے، کہنے لگے نہیں یہ بات نہیں ہے، یہ حق نہیں، یہ سچ نہیں، کیا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں؟ اور پہلے تو وہ کہتے ہیں کہ میں 15 دن تک بڑا پریشان رہا اور اس آیت کی جو تفسیر ہے اس کو کنگال مارا، دیکھا کہ یہ کیا ماجرا ہے، تو پتہ یہ چلا کہ یہ آیت مکی ہے، اور مکہ مکرمہ میں جب مشرکین مکہ کافروں نے کہا کہ والغوا فیہ قرآن مجید پڑھا جائے، اور یہ قرآن مجید کیا ہے؟ وَهَذَا كِتَابُنَا يَنطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ، یہ قرآن مجید بھی حق ہے، حق کی ساری باتیں ہمارے سامنے بیان کرتا ہے۔ یہ قرآن مجید بھی اللہ رب العالمین نے جو نازل فرمایا ہے نا، یہ حق ہے، اس کے اندر بھی کوئی شک نہیں، اس کے تمام اس مسائل وہ حق ہیں۔ کہتے ہیں میں نے اس آیت کی جب تفسیر پڑھی، مختلف تفسیریں میں جب ان کا مطالعہ کیا تو پتہ یہ چلا کہ یہ تو اس کا جواب اللہ رب العالمین نے دیا ہے اس کے اندر، کہ وہ کہتے تھے شور کرو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، جب قرآن مجید پڑھا جائے تو تم نے چپ رہنا، تو نماز تو فرض ہو رہی ہے بعد میں، یہ تو پہلے کی بات ہے، اور یہ باجماع نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ادا کی ہے بعد میں۔ اللہ اکبر۔ کہتے میں نے جا کر بات کی، وہ جو مدرسے کے ذمہ داران علماء کرام شیوخ الحدیث تھے، ان سب نے پہلے تو ادھر ادھر کی بات کی، میں نے کہا نہیں، میں نے کہا اچھا چلو ایسا کرتے ہیں، آپ ایک فتویٰ لکھیے کہ تمام مسلمانوں پہ نماز ساقط ہو چکی ہے، نماز نہیں پڑھنی۔ دیکھیے کیا بات کرتے ہو یار، تم عجیب آدمی ہو، تم پاگل تو نہیں ہو گئے؟ نہیں میں پاگل نہیں ہوا،
پہلی بات تو یہ ہے کہ ہندوستان کے 90% بندے تو لوگ تو نماز ہی نہیں پڑھتے، اور جو 10% نماز پڑھتے ہیں وہ سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے، نماز تو ان کی بھی نہیں ہوئی. آپ فتویٰ جاری کرتے ہیں آپ کی بلے بلے ہو جائے گی، عزت ہو جائے گی، نماز ساقط ہوگی. کہنے لگے نماز کے اندر جب سورہ فاتحہ نہیں پڑھی گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان ہے اور ہم کہتے ہیں کہ نہیں پڑھنی، تو وہ بھی انہی میں شامل ہے، تو آپ سیدھا ایک فتویٰ جاری کر دیں کہ نماز ہی نہیں، نماز ساقط ہوگی. تو کہتے ہیں بعد میں وہ کہنے لگے بات آپ کی ٹھیک ہے، اس معاملے میں مسلک علماء اہل حدیث کا وہ حق ہے، سچ ہے، اس پر عمل کرنا چاہیے. لیکن آج اگر ہم یہ کہہ دیں تو فتنہ کھڑا ہو جائے. بھائی فتنہ کس بات کا؟ حق بات لوگوں کے سامنے بیان کرنا یہ بھی کوئی فتنہ؟ آپ کہہ دیں کہ اللہ رب العالمین کا جو فرمان ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے، یہ حق ہے، لہذا ہمیں آج کے بعد اس پر عمل کرنا. یہ کیوں نہیں مانا کہ جو لوگ ہمارے ساتھ ہیں وہ پیچھے ہٹ جائیں؟ اور یہ بات میں علی وجہ البصیرت سچی بات کر رہا ہوں، یہ تو میں نے ویڈیو میں سنی ہے. اور ایک بات اور بھی آپ کے سامنے کویت کی رکھ دیتا ہوں. ہمارے ایک بڑے اچھے قابل اعتماد دوست پاکستان چلے گئے مستقل چھوڑ کر. وہ کہتے ہیں یہاں ایک کویت میں بہت بڑے عالم دین ہوتے تھے، یہاں کویت کے خطیب تھے، مسجد کے امام بھی تھے. وہ ایک قافلے کے ساتھ گئے عمرے کے لیے بطور معلم بن کر، مرشد بن کر. تو کہتے ہیں کہ میں بھی ان کے ساتھ ہی تھا اسی حملے میں، اسی قافلے میں. جب وہاں پہنچے، نمازیں ادا کی تو میں آرام سے بیٹھا ایک الگ سے. تو میں نے کہا حضرت صاحب یہ جو مکہ مکرمہ میں نماز ہوئی ہے یہ جماعت صحیح کرائی ہے، انہوں نے صحیح نماز ہوئی ہے؟ کہتے ہیں ہاں صحیح ہوئی ہے. کہتے ہیں میں نے کہا کہ یہ جو امام صاحب نے جماعت کروائی اور انہوں نے بھی آمین کہی اور پیچھے مقتدی نے اونچی آواز سے آمین کہی، امام صاحب نے رفع الدین کیا، بہت سارے لوگوں نے پیچھے رفع الدین کیا، کیا یہ انہوں نے نماز صحیح پڑھی؟ کہتے ہیں ہاں صحیح پڑھی. کہتے ہیں میں نے کہا کہ آپ کیوں نہیں اس بات کا اعلان کرتے کہ لوگوں رفع الدین بھی کیا کرو اور آمین بھی کہا کرو اونچی آواز سے؟ تو آگے سے ان کا جواب کیا تھا؟ وہ کہنے لگے بات یہ ہے، یہ اتنے لوگ جو میرے پیچھے ہیں نا، میرے پیچھے نعرے لگانے والے، اگر میں یہ بات کر دوں تو یہ سارے مجھے چھوڑ کے بات. آپ بتائیے کہ یہ حق کو دیدہ دلیری کے ساتھ ترک نہیں کیا جا رہا تو کیا کیا جا رہا ہے؟ اور اس کا نتیجہ اسلام قبول کرنے کے بعد سب سے پہلا جو مسلمانوں پہ فریضہ عائد ہوتا ہے وہ نماز. نماز کو جب ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقے کے مطابق ادا نہ کیا اور ہم نے صرف ایک اپنی بات کو مقدم کر کے، جبکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ یا دیگر ائمہ میں سے کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ ہماری تقلید کرنا اور نماز کے اندر سورہ فاتحہ نہ پڑھنا، کسی امام نے یہ بات نہیں کہی. ہم جب چھوڑ رہے ہیں، جب نماز جیسا عظیم فریضہ ادا کرنے کے باوجود وہ نماز صحیح نہیں ہے، جب سورہ فاتحہ نہیں پڑھی تو نماز ہی نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان. تو ہم جب حق کو چھوڑیں گے تو ہمارے حالات کیسے بہتر ہیں؟ اللہ رب العالمین تو یہ فرما رہے ہیں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز تمہیں بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے. نماز تمہاری یہ نہیں ہے کہ صرف قبر کے اندر پروٹیکشن کرے گی، تمہاری حفاظت فرمائے گی، نماز تو دنیا میں بھی تمہاری حفاظت فرمائے گی جب تم نماز کی حفاظت کرو. کانت لہ نورا وبرہانا ونجاتا یوم القیامہ، دنیا میں نور دلیل بن جائے گی ایک تمہارے مومن ہونے. اور یہ کئی واقعات کے جنہوں نے نماز کو صحیح پڑھا ہے کہ لوگ ان کے سامنے آنکھ اٹھا کے بات نہیں کر سکتے تھے. ان کی وجاہت، ان کا رعب اللہ رب العالمین نے عوام الناس کے اندر اس قدر رکھا ہوتا تھا کہ وہ ان کی طرف دیکھتے بھی نہیں تھے، احتراماً اپنی نظروں کو نیچے جھکا کے. کیوں؟ وہ اپنی بات سب سے پہلی جو چیز حق تھی اس پہ ڈٹ جاتے. اس لیے میرے عزیز بھائیوں، آج ہمارا دل سب کیوں ہو گیا؟ آج ہمارے حالات دیگر گوں کیوں ہوتے جا رہے ہیں؟ اور یہ افراتفری، یہ قتل و غارت کیوں ہوتی جا رہی ہے؟ اس لیے کہ ہم نے حق کو چھوڑا ہے. اللہ اکبر. آگے چلیے. حق کو چھوڑنے سے بسا اوقات فوری
اللہ رب العالمین کا عذاب نازل ہو جاتا اور فوری اللہ رب العالمین کی گرفت آ جاتی. اس لیے کبھی بھی حق کا انکار دیدہ دلیری سے انسان کو نہیں کرنا چاہیے. غلطی ہو جانا، کمی کوتاہی ہو جانا، یہ سب سے ہو جاتی ہے. کوئی بھی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں بالکل پاک صاف ہوں اور میں بالکل صحیح ہوں، یہ نہیں ہے. لیکن اگر وہ انکار کرے واضح طور پر، اللہ رب العالمین ہم سب کو محفوظ نہ ہے، فوری گرفت آ سکتی ہے. اس کا ایک واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا، وہ بائیں ہاتھ سے کھا رہا ہے. معمولی کام ہم سمجھتے ہیں. آج ہمارے مسلمان بھائی بہنیں نوجوان اس کو فیشن سمجھتے ہیں. بائیں ہاتھ سے دائیں ہاتھ میں سینڈوچ پکڑا ہوا ہے اور بائیں ہاتھ میں پیپسی ہے، تو ادھر سے ایک بائٹ لی اور ادھر سے ایک گونج لیا. ہم سمجھتے ہیں یہ بہت اچھا کام. نہیں نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیے، اذا اکل احدکم فلیأکل بیمینہ واذا شرب احدکم فلیشرب بیمینہ فإن الشیطان یأکل ویشرب بشمالہ. جب تم میں سے کوئی شخص کھائے، جب تم میں سے کوئی شخص پیے، تو وہ دائیں ہاتھ سے کھائے اور دائیں ہاتھ سے پیے. کیوں؟ اس لیے کہ فإن الشیطان یأکل ویشرب، شیطان وہ کھاتا بھی اور پیتا بھی بشمالہ ہی، اپنے بائیں ہاتھ سے. اب یہ بائیں ہاتھ سے کھانے والے پینے والے خود ہی فیصلہ کر لیں اپنے متعلق، کسی کے متعلق ہم نہیں کرتے. وہ خود ہی فیصلہ کر لیں کہ وہ کون ہے. انسان رحمان کے بندے ہیں یا انسان شیطان ہیں. کیوں؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا نا، شیاطین الانس والجن، انسانوں میں بھی شیطان ہے، جنوں میں بھی شیطان. تو یہ ایک چھوٹا سا عمل ہے جس کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے اور ہم اس کو معمولی سمجھتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی اس آدمی نے جب بائیں ہاتھ سے کھایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کے بندے دائیں ہاتھ سے کھا، دائیں ہاتھ سے کھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان حق ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات حق ہے. اس نے آگے سے انکار کرتے ہوئے کیا کہا؟ لا استطیع، میں دائیں ہاتھ سے کھا ہی نہیں سکتا، یعنی مجھے طاقت نہیں، میں نہیں دائیں ہاتھ سے کھا سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فوراً آگے سے جواب کیا دیا؟ لاستطعت، تجھے کبھی دائیں ہاتھ سے کھانے کی طاقت رہے ہی نہ. اور آگے کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ وما منعه الا الكبر، اس کو کس چیز نے روکا تھا دائیں ہاتھ سے کھانے سے؟ تکبر. تکبر کس چیز کا نام ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تکبر کے بارے میں یہ بات بیان کی کہ اللہ رب العالمین تکبر کو پسند نہیں کرتے، تو صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر کوئی شخص یہ چاہتا ہے اس کا لباس اچھا ہو، اس کا جوتا اچھا ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اچھا لباس پہن لینا، اچھا جوتا پہن لینا، یہ تکبر نہیں. تکبر اس بات کا نام ہے، الکبر بطر الحق وغمط الناس. تکبر یہ ہے کہ حق بات کو ترک کرنا، وغمط الناس، اور دوسرے لوگوں کو اپنے سے حقیر سمجھنا. یہ کیا، میں اس کو کیا سمجھتا ہوں، میرے مقابلے میں یہ کیا ہے. یہ دل میں بات رکھنا کہ میں اونچا ہوں، یہ حقیر ہے مجھ سے، اور حق بات دین کی جو بات بھی ہو قرآن مجید میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں، اس کو چھوڑ دینا، ترک کر دینا، یہ اسی کا نام تکبر. حق بات کو ترک کرنا یہ تکبر ہے. جب پتہ چل جائے یہ مسئلہ اس طرح ہے تو پھر اس کو جان بوجھ کے ترک کرنا، یہی تو تکبر ہے، حق بات کا انکار کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا لا استطعت، آج کے بعد تجھے دائیں ہاتھ سے کھانے کی طاقت ہی نہ رہے،
صحابی بیان کرتے ہیں کہ پھر جب تک وہ زندہ رہا ہے اس کا دایاں ہاتھ اس کے منہ تک نہیں آ سکا. یہ اللہ رب العالمین کی پکڑ. اور یہی فرمایا تھا اللہ تعالیٰ نے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا انکار کرنا، مخالفت کرنا، ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانتے نہیں. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، کس بات سے ڈریں؟ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ، کہ ان پر کوئی آزمائش آ جائے، کسی فتنے میں مبتلا ہو جائے وہ. او یصیبہم عذاب علیم، یا پھر اللہ رب العالمین ان کے اوپر کوئی دردناک عذاب مسلط فرمائے. اس لیے میرے عزیز بھائیو، ہمیں اپنی زندگی میں اس بات کا بڑا خیال رکھنا ہے کہ کہیں ہم حق کا انکار تو نہیں کر رہے، حق کو چھوڑ تو نہیں رہے، جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین کا ہم پر عذاب مسلط نہ ہو جائے. اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ آج جو حالات بن گئے ہیں یا مزید بنتے جا رہے ہیں، اور جس طرح مسلمانوں کی بیٹیوں کو، عورتوں کو، نوجوانوں کو پکڑ کر ان کو قتل کیا جا رہا ہے، ذبح کیا جا رہا ہے، اس میں ایک سبب میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج اکثریت مسلمانوں کی، انہوں نے حق بات کو ترک کر دیا، اس کا انکار کر دیا. اللہ رب العالمین ہم سب کو محفوظ فرمائے اور ہمیں دین اسلام پر صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حق، اللہ اکبر، کا انکار کرنا، بلکہ یوں کہہ دیجئے حق کو اپنی خواہشات کے تابع کرنا، کہ جیسے ہماری من مرضی ویسے ہم دین اسلام کو ڈال لیں، اس کے مطابق اس کو کر کے عمل کر لیں. یہ وہی بات ہے افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ جو چیز من کو لگی وہ اس پر عمل کر دیا، جو نہ لگی اس کا کفر کر دیا، انکار کر دیا. یعنی اپنے نفس کی پیروی کی، اپنی خواہشات کے پیچھے حق کو چلانے کی کوشش کی. اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ. حق کا انکار کرنے کا انجام دیکھ لیجیے. زمین و آسمان کا فساد کس وجہ سے ہو رہا ہے؟ کہ حق کو ہم اپنی خواہشات کے تابع کر رہے ہیں. اس کی ایک مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا نا، میں اپنی امت پہ سب سے زیادہ جس فتنے سے ڈرتا ہوں اور سب سے زیادہ جو نقصان دہ فتنہ ہوگا وہ عورتوں کا فتنہ ہے. آج میری بیٹی، میری بہن، میری بیوی، میری ماں، ذرا غور کیجئے کس طرف جا رہی، کیا حالت ہے ان کی. حق کیا تھا؟ وَهَذَا كِتَابُنَا يَنطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ، یہ کتاب حق بیان کرتی ہے. اس کتاب نے کیا بیان کیا؟ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین. اے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ازواج کو، اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو، مسلمانوں کی عورتوں کو یہ حکم دے دیں کہ وہ پردہ کریں، بڑی چادر اپنے اوپر اوڑھ کر جب باہر نکلنا ہو نکل. آج کیا ہو رہا ہے؟ کیا ہم نے یہ بات کہہ کر لوگوں کو دھوکہ نہیں دیا کہ دل صاف ہونا چاہیے؟ جی، چہرے کے پردے کی کیا ضرورت ہے؟ دل صاف ہو تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں، وہ ایجوکیشن ہے. دل صاف ہو، ساتھ بیٹھے ہوئے اگر دل میں کوئی ہو غلط خیال تو پھر ہوتا ہے نا. آج آپ کے سامنے دنیا میں کتنے واقعات ایسے نہیں ہوئے، کتنے واقعات ایسے نہیں ہوئے کہ عزتیں تار تار نہیں ہوئی. کیوں ہوئی؟
کہ ہم نے وہ شیطان کا ایک جملہ اپنے دل میں بٹھا لیا اور اس کو زبان پہ نکالا، جبکہ رب العالمین کا حکم اس کو ترک کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ تم جب اپنے جسم کو، اپنے چہرے کو، اپنے بدن کو ڈھانپ کر نکلو گی، فلا یؤذین، کہ دنیا کی کوئی چیز تمہیں تکلیف نہیں پہنچائے گی، نقصان نہیں دے۔ حق یہ تھا، لیکن جب ہماری مائیں، بہنوں، بیٹیوں نے، بیویوں نے اس کا انکار کیا، اس کو ترک کیا، تو عزتیں نہ باپ کی عزت رہی، نہ بھائی کی رہی، نہ خامد کی رہی، نہ کسی اور کی رہی۔ شوہر کی عزت بھی مل گئی مٹی کے ساتھ۔ کیوں؟ فساد برپا ہوا۔ پھر کیا کچھ نہیں ہو رہا۔ آج یہ ایک بات، وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، زمین و آسمان کا فساد وہ اس بات سے ہوتا ہے جب انسان اس ایک آیت کے اوپر آپ بے شمار مثالیں پیش کر سکتے ہیں اپنے معاشرے کی۔ مسلمان معاشرہ، میں کسی ایک کو نشانہ نہیں، ایک ہی بات نہیں کر رہا، پوری دنیا کے مسلمان معاشرے کو دے دیجیے، صرف اس ایک آیت پر پرکھتے جائیے، آپ کو خود بخود اس بات کا اندازہ ہو جائے گا کہ کس کس بیماری میں اور کس کس مصیبت میں آج مسلمان مبتلا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ پیچھے لاجک صرف ایک بات کہ ہم نے حق کو اگر انکار نہیں کیا تو ہم نے کیا کیا؟ کوشش کی جو ہماری ہے نا خواہش اس کے مطابق ہو جائے۔ ہم نے مفروضہ قائم کیا، پھر اس کے مطابق دلائل ڈھونڈنے شروع کیے۔ دلائل تو واضح، کتاب و سنت تو حق ہے، اس کے اندر تو کوئی کج روی ہے ہی نہیں، کوئی ٹیڑھا پن ہے ہی نہیں۔ ہم نے موش گافیاں نکالی، ہم نے فقہ کے نام پر کسی ایک کی بات نہیں، عمومی بات، پھر ہم نے خود پہلے سوال گڑھے، پھر ان کے جواب تلاش کی۔ کیا ضرورت تھی؟ کیا قرآن مجید حق نہیں؟ یہ کتاب حق نہیں؟ اور اس کے اندر جو کچھ بیان ہوا ہے وہ حق نہیں؟ کیا کوئی آدمی اس کو ڈائریکٹ سمجھنے کی کوشش کرے تو سمجھ نہیں سکتا؟ اللہ رب العالمین کی باتیں ہیں، یہ تو آسان ہے، اس کو سمجھو۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے یہ کتنا بڑا ظلم کیا کہ یہ کہہ کر کے قرآن مجید کا ترجمہ، اچھا یار نہ پڑھو ترجمہ، کسی کا نہ پڑھو، تم ڈائریکٹ اس کو سمجھ لو، سمجھ سکتے ہو۔ بے شمار الفاظ ایسے ہیں جو ہماری زبان میں بھی استعمال ہوتے ہیں، اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں، اور وہی الفاظ عربی میں بھی استعمال ہوتے ہیں۔ پھر جوڑو، آپ کو خود بخود سمجھ آتی جائے۔ لیکن صرف وجہ کیا ہے کہ ہم یہ چاہتے تھے کہ ہم رہیں بھی مسلمان، مرضی بھی ہم اپنی کریں۔ نہیں، آج اگر معاشرے میں امن ہم چاہتے ہیں، اپنے گھروں میں اگر سکون چاہتے ہیں، اپنے گرد و نواح میں ہم وہی دور، خوشحالی کا دور لانا چاہتے ہیں، تو پھر ہمیں جو کتاب و سنت کے اندر حق بیان ہوا ہے، ہمارا دل اس کو تسلیم کرے نہ کرے، ہماری عقل اس کو مانے نہ مانے، ہمیں بحیثیت مسلمان ایک مومن ہونے کی حیثیت سے ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم اس کے سامنے اپنی گردن کو جھکا لیں۔ اور اسلام کا یہی معنی ہے، اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ اسلام کا مطلب یہ ہے کہ انسان طاع کردن و گردن نہادن، طاع کردن اطاعت کرنا اور اپنی گردن کو نیچے کر لینا۔ جس نے یہ کام کر دیا وہ دنیا میں سرخرو رہا، آخرت میں بھی سرخرو رہے گا۔ لیکن جس نے اس معاملے کو اپنی خواہش کے تابع کرنے کی کوشش کی، نہ دنیا میں عزت اس نے پائی، نہ آخرت میں اس کی عزت ہے۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں، اور بھی بہت ساری مثالیں کہ جس نے حق کو ترک کیا اس کا انجام کیا ہوا۔ وقت بہت ہو چکا، اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں یہ جو چاند پوائنٹ ذکر کیے ہیں، حق کا انکار کرنے کی وجہ سے انسان کا دل سخت ہوتا ہے، اللہ رب العالمین کی اس پر لعنت آتی ہے، اور
ان اللہ رب العالمین کی فوری گرفت بھی آ جاتی ہے، کسی عذاب میں، کسی مصیبت میں اللہ رب العالمین ایسے شخص کو مبتلا کر سکتا ہے، اور کرتا بھی ہے، سمجھ آئے نہ آئے۔ اور اسی طرح زمین و آسمان کا فساد وہ حق کا انکار کرنے کی وجہ سے ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان تمام مصیبتوں سے محفوظ فرمائے، اور حق کو سمجھ کر، جان کر، اس کے مطابق عمل کر کے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ آمین اللہم آمین۔ جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیک، نفع اللہ بک الاسلام والمسلمین۔ یہ تھے فضیلت الشیخ ابو بکر عتیق حافظہ اللہ، آپ کے سامنے انکار حق کے موضوع پر ماشاءاللہ بہت ہی مدلل اور مفصل بیان خطاب فرما رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ شیخ محترم کے علم میں، عمر میں، عمل صالح میں، اہل و عیال میں برکتوں سے نوازے۔ مزید اللہ تعالیٰ شیخ محترم سے دینی خدمات لیتا رہے۔ شیخ اگر وقت رہا تو سوال ہیں تو لیں گے شیخ؟ جی ٹھیک ہے، انشاءاللہ پوچھیے۔ بارک اللہ فیک شیخ۔ اگر ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے یا کوئی اور بھی اہم سوال آپ کے پاس ہے، پوچھنا چاہتے ہیں تو ہینڈ ریس کریے، انشاءاللہ آپ کو موقع دیا جائے گا۔ سوال ہیں تو جلدی ہینڈ ریس کریے، نہیں تو اسی پر اتفاق کریں گے انشاءاللہ۔ شاید کوئی سوال نہیں ہے، اللہ سے نہیں پیدا کرے۔ اگر درس سمجھ میں آ گیا تو بہت اچھی بات ہے۔ فیاض بھائی اپنے پاس سے انمیوٹ کر کے سوال پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی شیخ، ابھی کوئی عربی جو علم حاصل کر کے پورا ہوتا، وہ آگے بس علماء کی بات نہیں سنتے، پر پورا میرے کو معلوم ہو بول کے گھمنڈ سے پھرتے، ویسے لوگ کا کیا حل کیے گا؟ بس عربی پڑھ کے قرآن پڑھ کے رہتے، عربی پڑھ کے قرآن پڑھ کے پورا ہوتے، بس علماء کا درس چلے گا، کوئی چلے گا تو نہیں سنتے، میرے کو پورا معلوم ہوگا بولتے۔ کوئی بندہ، ہاں کوئی بندہ جی بھائی یہ پوچھ رہے شیخ، عربی پڑھ کے رہتے یعنی تعلیم تھوڑی کچھ حاصل کیے ہوئے رہتے ہیں دین کی، جب علماء کے بیانات چلتے ہیں اس طرح واضح و نصیحت کیے تو بولتے ہیں مجھے پورا معلوم ہے، سننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھیے علم جو ہے نا، علم وہ مستند اور صحیح جو علماء حق ہیں ان سے ہی سیکھنا چاہیے۔ آج ایک بہت بڑا فتنہ یہ بھی ہے کہ عموماً ہمارے جو مسلمان بھائی ہیں وہ جو بھی بات ہوتی ہے نا وہ سمجھتے ہیں کہ بس یوٹیوب سے لے لیں گے اور فیس بک سے لے لیں گے یا عام کسی بھی بندے سے وہ سرچ کر کے، گوگل سے سرچ کر کے لے لیں گے۔ حالانکہ اتنا نقصان ہو رہا ہے، جہاں اس سوشل میڈیا کا فائدہ بھی بہت ہے وہاں نقصان بھی بہت ہے، کہ ایسے لوگ کہ جن کے پاس علم نام کی کوئی چیز نہیں، اور نہ ہی انہوں نے باقاعدہ کسی عالم دین سے علم حاصل کیا، بس چند کتابیں یہ خود مطالعہ کر کے اپنے فہم سے سمجھنے کی جب کوشش کی تو وہ راہ راست سے بھٹک گئے، اور یہ بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے اس وقت امت مسلمہ کا۔ اور ایسے لوگ وہ جب مسائل بیان کرتے ہیں، ظاہر اب ان سے کوئی پوچھنے والا تو ہوتا نہیں، جب ان سے کوئی پوچھنے کے لیے جاتا ہے تو وہ آگے سے بات ہی نہیں کرتے، بس ٹھیک ہے جی آپ نے جو سمجھ لیا سمجھ لیا۔ تو اس لیے ایسے لوگوں سے اچھے طریقے سے ان کو قائل کرنا چاہیے کہ بھائی دیکھو ٹھیک ہے آپ کو اللہ تعالیٰ نے سمجھ دی ہے، لیکن آپ کچھ دین کا علم علماء سے بیٹھ کر وہ بھی سیکھیں، تاکہ اگر ہم کہیں غلطی پر ہیں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین تو ایک ایک بات سیکھنے کے لیے کئی میل سفر کے لیے کرنے کے لیے چلے جاتے تھے، حالانکہ ان کو پتہ بھی، بعض کا یہ بھی ہوتا تھا کہ ان کو حدیث کا پتہ ہوتا تھا کہ یہ حدیث ہے، انہوں نے کسی سے سنی ہوتی، لیکن وہ یہ چاہتے تھے ڈائریکٹ اس بندے سے پھر جا کے میں پوچھوں کہیں میں غلطی پر نہ آ جاؤں۔ اس لیے ایسے لوگوں کو اچھے طریقے سے قائل کرنا چاہیے کہ بھائی ٹھیک ہے آپ کو اللہ تعالیٰ نے سمجھ دی ہے، لیکن جو درس ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، نصیحت کیجیے۔ یہ کیوں کہا؟ اگر یہ بات ہو ہمیں تو پتہ ہے نہیں، بار بار وہی باتیں ہوتی ہیں رپیٹ، یہ دین قیامت تک ہے، انسان ہے اور انسان بھول جاتا ہے، کئی مسائل بھول جاتا ہے انسان۔ تو اسی طرح
ان سننے والوں کا جو نالج ہے، علم ہے، وہ بھی ریپیٹ ہوتا رہتا ہے، سنانے والے جو ہیں ان کو بھی موقع ملتا ہے مطالعہ کرنے کا، وہ بھی اس موضوع کے بارے میں دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، پھر آگے وہ بیان کرتے ہیں. تو اس سے علم جو ہے وہ آگے ترقی کی منازل کی طرف چلتا رہتا ہے اور لوگوں کا فائدہ ہوتا رہتا ہے. تو جو آدمی اس طرح کہہ دیتا ہے، تو اسی لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ فرمایا تھا کہ دو بندے علم نہیں حاصل کر سکتے. ایک وہ شخص جو شرماتا رہے وہ کہ لوگ کیا کہیں گے، یا مولوی صاحب جس سے میں مسئلہ پوچھوں گا وہ کیا کہیں، یا ساری زندگی گزر گئی اس کو اس مسئلے کا بھی نہیں پتا. تو ایسا آدمی بھی علم نہیں حاصل کر سکتا. اور دوسرا وہ آدمی جو متکبر ہو وہ بھی علم نہیں حاصل کر سکتا، جو کہ مجھے پتا ہے. وہ خود بھی گمراہ ہوتا ہے اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتا ہے. تو اس لیے کوشش یہی کرنی چاہیے کہ ایسے لوگ ٹھیک ہے پڑھے ہوئے ہیں تو ان کو اپنے اس طرف لانا چاہیے کہ ٹھیک ہے بھائی آپ کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے لیکن تھوڑا سا دیکھیے. جی بارک اللہ فیک. بھیا جی کسی اور کا کوئی سوال ہے تو جی کوئی سوال ہے؟ عبد القادر بھائی. یہ اب کال آئی تھی میں نے بند کر دی ہے، شاید اس کی وجہ سے تو نہیں، کیسے ہوگا. ہلو آواز نہیں آ رہی آپ لوگوں کی، تو پھر میرا خیال ہے کہ پروگرام کو بس کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ میرا ایک سوال ہے تھوڑا نماز کے ریلیٹو سے. جب ہم اتحیات میں بیٹھ کے اپنے انگلیوں کا حرکت دیتے ہیں، کوئی سلام پھیرنے تک حرکت دیتے ہیں، کوئی اتحیات میں دیتے ہیں، کوئی درود ابراہیم تک دیتے ہیں. یہ کہاں سے مطلب شروع سے آخری تک تھوڑا ہم کو اس کے بارے میں بتائیے. سنن ابی داود میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث یہ موجود ہے کہ اذا قعد للتشہدی، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، یا اذا جلس للتشہدی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشہد میں بیٹھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سبابہ، جس کو آپ شہادت کی انگلی کہتے ہیں، یحرکها، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو حرکت دیتے. یہاں ایک بات سمجھ لیں عربی گرامر کی روح سے، اشارہ یشیر اشارتاً باب فعال کا مطلب ہوتا ہے ایک مرتبہ اشارہ کرنا، اور حرک یحرک تحریک یہ باب تفعیل ہے. باب تفعیل کے اندر کسی کام کو تھوڑا تھوڑا کر کے کرتے رہنا. اس کی وضاحت آپ اس بات سے کر لیں کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے متعلق دو لفظ استعمال کیے ہیں. پہلا لفظ ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، انزل ینزل انزال. ایک ہی مرتبہ اللہ تعالیٰ نے ایک ہی مرتبہ پورے کا پورا قرآن مجید لوح محفوظ سے آسمان دنیا پہ نازل فرما دیا. یہ ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. اچھا دوسرے مقام پر کیا فرمایا، وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ، قرآن مجید کو ہم نے نزل تنزیل. اب ظاہر بات ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ تو سارا نہیں نازل ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال میں 13 سال مکے 10 سال مدینہ منورہ میں قرآن مجید موقع مال کے مناسبت سے تھوڑا تھوڑا نازل ہوتا رہا. نزل تنزیل تھوڑا تھوڑا نازل ہونا. تو یہاں بھی اشارہ کا مطلب ہے ایک مرتبہ اشارہ کرنا، اور حرک کا یحرک تحریک کا مطلب ہے بار بار انگلی کو حرکت دینا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے تشہد میں، یعنی یہ کہیں بھی حدیث سے صحیح حدیث سے ثابت نہیں. ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، اشہد اللہ الہ پر اٹھائی، الا اللہ پر نیچے کی. سنن بیہقی کی یہ روایت ضعیف ہے، صحیح نہیں ہے. صحیح حدیث یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشہد میں بیٹھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شہادت کی انگلی کو سبابہ کو یحرکها، آپ اس کو حرکت دیتے رہتے.
لیکن ایسے ایسے ہی بعض لوگ یعنی مسلسل کرتے رہتے ہیں، یہ بھی ٹھیک نہیں۔ صحیح جو بات ہے حدیث کے الفاظ سے جو سمجھ آتی ہے وہ یہی ہے کہ انسان اوپر اٹھائے، وقفے بعد تھوڑا سا اس کو نیچے کرے، پھر اس کو اوپر کر لے، پھر اسی طرح نیچے کریں، یعنی پورے تشہد میں جو بھی پڑھ رہا ہو، تحیات پڑھ رہا ہو، دروشی پڑھ رہا ہو، دعا پڑھ رہا ہو، تو کسی بھی حالت میں کسی بھی موقع پر انگلی کو حرکت دے، یہی صحیح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ بھیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ ایک سوال یہ ہے کہ اگر کوئی مسلم عورت کسی غیر مسلمان سے شادی کر لیے تو کیا اس کی وفات کے بعد مسلمانوں کے قبرستان میں اس عورت کو دفنایا جا سکتا ہے یا نہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کا نکاح ہی نہیں ہوا، اس کا تو وہ نکاح ہی نہیں ہوا، لیکن چونکہ وہ عورت مسلمان ہے، اس کا معاملہ باقی پھر اب اللہ کے سپرد ہے کہ اس نے وہ زندگی جو بسر کی ہے اس میں اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ کیا معاملہ کرے گا، لیکن وہ ہے تو مسلمان، تو بحیثیت مسلمان ہونے کی اس کی نماز جنازہ پڑھ کے اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دینا چاہیے۔ جزاکم اللہ خیر۔ بھیا